السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اتوار کے دن کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور اس دن ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے اور کیا نہیں کرنے چاہیے۔ آپ اس میری ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اور اس کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس معلوماتی بات ویڈیو سے کسی دوسرے کو اچھی بات معلوم ہو اور وہ اس پہ عمل کرے اور ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ کا صلاۃ وسلام، پیر کی کیا فضیلت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن سفر اور تجارت کو اختیار کرو، یعنی اگر تمہیں سفر کرنا ہے اور تجارت کرنی ہے تو ان دو چیزوں کی ابتدا بروز پیر کو ابتدا کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی کہ اس میں اللہ نے برکت کیوں رکھی ہے، کہ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر اختیار فرمایا اور اس سفر میں آپ نے تجارت کی، یعنی وہ سفر تجارت کی نیت سے کیا، اور وہ روز جو تھا، وہ جو دن تھا جس دن آپ نے سفر کیا اور اس میں تجارت کی، تو وہ دن پیر کا تھا، یعنی پیر کے دن آپ نے سفر کو اختیار فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مال میں، اس سفر میں بڑا نفع بخشا، بڑی برکتیں عطا فرمائی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بھی اگر کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے یا سفر کرنا چاہتا ہے، وہ پیر کے روز سفر اختیار کرے اور پیر کے روز ہی اپنی دکان مکان یا پھر تجارت کا کوئی بھی کام، جیسے کہ گاڑی لینا اور کارخانہ بنانا، فیکٹری چالو کرنا، تو اگر یہ کام ہم پیر کے دن کرتے ہیں اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا حکم عطا فرمایا ہے، تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے انشاءاللہ الکریم۔ ہمارے سفر میں اور ہماری تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں پیر کی 7 فضیلتیں، یعنی اس دن کو 7 شرف عطا ہوئے۔ وہ کیا ہیں؟ کہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آسمان پر تشریف لے گئے، آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، وہ دن پیر کا دن تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پر رب کی ہم کلامی کے لیے جو تشریف لے گئے، اس دن وہ پیر کا دن تھا، یعنی پیر کے دن آپ نے ابتدا فرمائی ہم کلامی کے لیے۔ نمبر 3، وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل پیر کے روز نازل ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا جب اظہار فرمایا کہ میں ایک ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرا کوئی ساجی نہیں، میں وحدہ لا شریک ہوں، اس چیز کا اظہار رب نے فرمایا اپنے بندوں پر، وہ پیر کے روز فرمایا، تو اس لیے اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ پیر کے روز ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یعنی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے پیر کے روز اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور پیر کے دن حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی لے کے نازل ہوئے۔ اور امت، چھٹی فضیلت یہ ہے کہ امت کے اعمال، یعنی ہم لوگ جو عمل کرتے ہیں، چاہے اچھے عمل کریں یا برے عمل کریں، وہ عمل آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیر کے روز پیش کیے جاتے ہیں۔ اور 7ویں بات یہ ہے اس دن کی بڑی، کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس پیر کے روز بلایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال مبارک ہوا وہ پیر کے دن ہوا۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر کے روز مکہ مکرمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے روز مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی،
اور پیر کے دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو جب پریشان کیا گیا کفار و مکہ کی طرف سے، تو آپ رب کے حکم سے پیر کے دن مکہ سے تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں بھی پیر کے دن پہنچے، اور اسی مبارک دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ عطا فرمایا۔ یعنی فتح مکہ جو ہوا وہ پیر کے روز ہی ہوا، اور اسی روز سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ اور پیر کا وہ مبارک دن ہے کہ جس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور گناہ گار مسلمانوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ یعنی پیر کے دن اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے آسمانوں سے کھول دیتا ہے، اور گناہ گار مسلمانوں کی پیر کے دن بخشش کی جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ سید الانس والجن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پیر اور جمعرات کا روز آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور مولا کریم ہر بندے کو جس نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا بخش دیتا ہے، مگر جس آدمی کے دل میں اپنے بھائی کے ساتھ کینہ اور بغض ہوتا ہے اس کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مطلب ہے کہ پیر اور جمعرات کے روز مسلمانوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور رب تبارک و تعالی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پیر کے دن رب تبارک و تعالی ان لوگوں کو بخش دیتا ہے جو شرک نہیں کرتے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو کوئی شریک ٹھہراتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کی مغفرت نہیں فرماتا، اور اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے کینہ یا حسد رکھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا، اس کو چھوٹ دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اپنے بھائی سے یا اپنی بہن سے یا اپنی ماں سے جو کینہ رکھتا ہے یا بغض رکھتا ہے اس سے توبہ کر لے تاکہ میں اس کو بخش دوں۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا اصلی نام اخنوخ تھا، چونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا بہت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام ادریس مشہور ہو گیا، یعنی درس دینے والا۔ اور آپ پیر کے روز جنت میں داخل ہونے کا واقعہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام جس روز جنت میں داخل ہوئے وہ پیر کا ہی دن تھا، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی جو فرشتہ حضرت اسرائیل انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں ان سے حضرت ادریس نے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، تو حضرت اسرائیل نے آپ کی حکم کی تعمیل کی اور آپ کو موت کا مزہ چکھا دیا۔ تم میری روح کو قبض کر کے دکھا، تو انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی، اور روح قبض کرنے کے بعد اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی گئی اور آپ پھر زندہ ہو گئے۔ یعنی آپ کے حکم سے ہوا تھا، ابھی آپ کی جو حقیقی موت تھی وہ نہیں آئی۔ آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری روح قبض کر کے دکھائیں اور پھر وہ مجھے لوٹا دیں، یعنی دوبارہ میں زندہ ہو جاؤں۔ تو آپ کی روح قبض کی گئی ایک لمحہ کے لیے، پھر آپ کے اندر لوٹائی گئی وہ روح، تو آپ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو، چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم دیکھ کر آپ نے ملک الموت دروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس پر گزرنا چاہتا ہوں، یعنی پل صراط پر گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، آپ اس پر سے گزر گئے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا مجھے جنت دکھاؤ، اور آپ کو جنت میں لے گیا وہ فرشتہ۔ آپ دروازہ کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے جائیں، یعنی آپ دنیا میں آ جائیں، آپ نے جنت کی بھی سیر کر لی، دوزخ کی بھی سیر کر لی، پل صراط پر بھی گزر لیے، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، لہٰذا اب آپ کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ باہر تشریف لائیں جنت سے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہ جاؤں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلُّ نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں نے وہ موت کا مزہ چکھ لیا، اور فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہوگا، تو میں وہ گزر چکا، اور اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں۔ اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ وہ جنت سے نکالے نہ جائیں گے، یعنی جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی فرمائی، یعنی حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ حضرت ادریس، یعنی میرا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہا، اور میرے اذن سے کہا، یعنی میرے حکم سے ایسا کیا حضرت ادریس علیہ السلام نے، اور وہ میرے اذن سے جنت میں داخل ہوئے، انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے، چنانچہ آپ وہاں زندہ ہیں اب بھی۔ سبحان اللہ، اس واقعے سے ہمیں بڑا پتہ چلتا ہے، بڑی معلومات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا نبی ہوں یا صدیقین ہوں یا شہداء ہوں یا صالحین ہوں، یعنی اللہ کے ولی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیر کے دن کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ الکریم میں اگلی ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ عرض کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 طرح کے سفر جو فرمائے وہ پیر کے دن سے ہی ابتدا فرمائی تھی۔ تو آپ میرے ساتھ بنے رہیے، میری ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔